بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا، اللہ فرماتے ہیں جب کبھی ان کو ان پھلوں سے، جنت کے درختوں کے جو پھل ہیں ان سے رزق دیا گیا اور انہوں نے کھایا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ کہنے لگے کہ اس طرح کے پھل اور اس طرح کا رزق ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کیونکہ ان کو جو دیا گیا ہے یہ پہلے کے بالکل مشابہ اور اسی طرح کا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جنتیوں کے لیے جنت کے اندر پاک بیویاں بھی ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ اہل جنت اس جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر شروع میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسے لوگ جو ایمان بھی لے آئیں اور نیک اعمال بھی کریں، ان کو فرمایا کہ ان کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیں۔ اور یہ بشر کا جو لفظ ہے اس کو میں اگر یوں عرض کر دوں کہ یہ جو بشر کے لفظ کے ذریعے سے خوشخبری سنائی جاتی ہے، یہ ایسی خوشخبری ہے جس کو سننے والے کا چہرہ کھل جاتا ہے اور وہ مسکرانے لگتا ہے۔ ایسی خوشخبری کو بشر کے ذریعے ہی پیش کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ کلمہ پڑھ کے ایمان لاؤ اور پھر نیک اعمال کرو۔ دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان فرمایا اور فرما دیا کہ جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیے اس کے لیے جنت کے باغات ہیں، اس کے لیے جنت ہے۔ اور تیسری بات یہاں یہ ہے کہ جناتن کا جو لفظ ہے اس کو عام طور پہ ہم ہمارے پاکستان کے اندر بھی اور دنیا میں لوگ جنت ہی کہتے ہیں، اصل حقیقت میں یہ باغات کا نام ہے، لیکن ہم بھی اس سے مراد جنت ہی لیتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ جو بھی تفسیر بیان ہوگی اس سے مراد جنت ہی لیں گے اور جنت کا لفظ ہی بولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بھی فرما دی کہ ایسے لوگ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال بھی کریں، صرف اکیلا ایمان نہیں، ایمان لائیں نیک اعمال بھی کریں، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اور پھر جنت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا یہ جنت ایسی ہے کہ اس کے باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اب نہریں بھی جو انہار کا لفظ فرمایا، نہر کا لفظ نہیں فرمایا، نہر واحد ہے، انہار جمع ہے، جس کا مطلب ہے کہ مختلف قسم کی نہریں بہتی ہوں گی۔ جیسا کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کے اندر پانی کی نہر بھی ہوگی، جنت کے اندر شہد کی نہر بھی ہوگی، جنت کے اندر جنت والی شراب کی نہر بھی ہوگی۔ تو اس طرح پھر جمع کا لفظ ارشاد فرما کے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر تم ایمان لا کے نیک اعمال کرو تو پھر تمہیں ایسی جنت ملے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرات، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ایمان والے جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے ہیں یہ جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پھل نصیب فرمائے گا، یہ پھل کھائیں گے۔ جب یہ پھل کھا لیں گے
تو یہ کہیں گے کہ اس طرح کے پھل ہم نے پہلے بھی کھائے تھے۔ اس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ جو جنت والے کہیں گے کہ اس طرح کے پھل ہم نے پہلے بھی کھائے ہیں، تو ان سے مراد کون سے پہلے پھل ہیں؟ کیا دنیا کے اندر یا جنت کے اندر ہی پہلے کھائے ہیں؟ تو اکثر مفسرین کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ابتدا میں جو پھل ان کو ملیں گے وہ یہ جنتی کھائیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ جب ان کی مہمان نوازی کے لیے پھل ان کے سامنے آئیں گے تو ان پھلوں کی شکل و صورت بالکل اسی طرح کی ہوگی جس طرح کے پہلے جنت میں یہ پھل کھا چکے ہیں۔ اس لیے شکل و صورت کو دیکھ کے یہ کہیں گے کہ اس طرح کے پھل ہم نے پہلے بھی کھائے ہیں۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں لیکن جو ہی ان پھلوں کو جو دوبارہ دیے گئے ہیں یہ جنت والے کھائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان پھلوں کی شکل و صورت پہلے پھلوں جیسی ہے لیکن ذائقہ ان جیسا نہیں۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جا کے جو پھل ملیں گے وہ جنتی کھانے سے پہلے کہیں گے کہ اس طرح کے پھل ہم نے پہلے بھی کھائے ہیں، اور اس سے مراد دنیا کے وہ پھل میوے ہیں۔ مثلا انار ہم دنیا میں بھی کھاتے ہیں، جنت میں بھی ہوگا، انگور دنیا میں بھی کھاتے ہیں، جنت میں بھی ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو دنیا میں ہم کھاتے ہیں یہ جنت میں بھی ہوں گے، اور ان جنت والوں کی شکل و صورت دنیا کے پھلوں جیسی ہی ہوگی لیکن ان کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ اور جنت کے پھلوں کا جو ذائقہ ہے وہ آج تک نہ کسی نے چکھا ہے اور نہ کسی کے وہم و گمان میں آیا ہے، اتنا زبردست ذائقہ ہے۔ اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ جنت کے پھلوں کو سامنے پا کر یہ کہیں گے کہ اس طرح کے پھل ہم نے پہلے بھی کھائے ہیں یا پہلے بھی دیکھے ہیں، تو یہ گویا کہ ایک طرح کا انجوائے ہے جو اہل جنت کریں گے کہ پھل اسی طرح کے بظاہر نظر آتے ہیں لیکن ایک پھل کو کھائیں گے اس کا ذائقہ اور ہے، اسی طرح کا دوسرا پھل کھائیں گے اس کا ذائقہ اور ہے، اسی طرح کا تیسرا پھل کھائیں گے اس کا ذائقہ بالکل اور قسم کا ہے، مختلف ہے۔ حضرات علماء کرام مفسرین کرام نے لکھا ہے جنت کے اندر جتنے بھی پھل ہیں، مثلا ایک انار کا بوٹا ہے، ایک درخت ہے، اس درخت کے اوپر مختلف انار لگے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ایک ہی ٹہنی کے اوپر مثلا 2 یا 3 یا 4 انار لگے ہیں۔ ایک بندہ جنتی اسی ٹہنی سے ایک انار کو توڑ کے کھائے گا، اس کا ذائقہ بڑا خوب ہوگا، بہترین ذائقہ ہوگا، اور اسی ٹہنی سے دوسرے انار کو جب توڑ کے کھائے گا تو اس کا ذائقہ بالکل مختلف لیکن اس سے بھی زیادہ لذیذ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی ان پھلوں کو ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ جب کبھی یہ دوسرے پھل کو دیکھیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ پہلے کی طرح ہے، لیکن جب کھائیں گے تو ذائقہ اتنا لذیذ اور اتنا مختلف ہوگا کہ بندہ محسوس یہ کرتا ہے شاید یہ پھل ہی کوئی اور ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جنتیوں کے لیے جہاں یہ کہ جنت میں بھی ہوں گے، دوسری آرائشوں کا ذکر تو یہاں نہیں کیا، وہ اگلی آیات میں آئے گا انشاءاللہ۔ یہاں پھلوں کا ذکر کیا ہے تو فرمایا جہاں یہ پھلوں کو کھائیں گے اور ان کے مختلف ذائقوں کو انجوائے کریں گے، وہاں فرمایا کہ یہ جنت کے اندر ان کے لیے خوبصورت اور پاک بیویاں بھی ہوں گی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک بیویاں ہوں گی، ان کی پاکی کے حوالے سے مفسرین کرام نے لکھا ہے جس طرح مردوں کے حوالے سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جنت میں مرد بھی ہوں گے، جب وہ کھانا کھائیں گے تو ان کو خوشبودار ایک ڈکار آئے گا جس سے ان کا سارا کھانا ہضم اور ختم ہو جائے گا۔ جنت کے اندر کسی نے کوئی پیشاب نہیں کرنا، نہ ہی کسی کو آئے گا، اور نہ ہی جنت کے اندر کسی کو پیخانہ آئے گا، نہ ہی کوئی کرے گا۔ یعنی یہ جو 2 حاجتیں ہیں جو بری چیز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا کے اندر ہمارے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا ہے، یہ حاجات اور یہ ضروری باتیں یہ جنت کے اندر نہیں ہوں گی۔ بالکل اسی طرح جنت کی جو عورتیں اور جو بیویاں اہل جنت مردوں کو ملیں گی، ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ عورتیں پاک عورتیں ہیں۔ ایک تو ان کی پاکیزگی کا یہ طریقہ ہے
کہ یہ پیشاب اور پخانے سے پاک ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی فرما دیا کہ ان کا دل جس جنتی کو جو بیوی ملے گی اسی جنتی کی طرف مائل دل ہوگا، کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ گویا کہ ایک یہ بھی خامی ہے، اس سے بھی یہ خامی سے پاک ہے۔ اور ایک تیسری چیز یہ بھی فرما دی کہ یہ جو اہل جنت کی یہ جو بیویاں جو ان کو دی جائیں گی، یہ اس چیز سے بھی پاک ہیں کہ یہ اپنے جنتی شوہر پر اعتراض کریں یا کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کریں، اس سے بھی یہ پاک ہوں گی۔ گویا کہ سراپا محبت بیویاں بھی دی جائیں گی جو پاک باز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو صرف 2 شرطوں کے ساتھ یہ بات فرما دی، ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، تو پھر جنت کے پھل میوے پاؤ گے اور پاک بیویاں بھی پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی۔